السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 5 باتیں ہیں جو بہت آسان سی ہیں لیکن بہت ضروری ہیں۔ اگر ہم کرنے لگ جائیں تو ہمارے معاشرے میں بہت خوبصورتی ہو سکتی ہے۔ اور یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم سب کو پہلے ہی پتہ ہے، لیکن پتہ نہیں جب کرنے کا ٹائم آتا ہے تو ہم ایسا کیوں نہیں کرتے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی پبلک پلیس پہ جائیں، جیسے کسی پارک میں، کسی تفریح گاہ میں، کسی سیر گاہ میں، تو ہم وہاں شاپر، کوڑا کرکٹ، خالی لفافے یا کھانے کے بعد جو چیزیں بچتی ہیں وہ وہاں نہ پھینکیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت خوبصورت پارک ہوگا، مگر جب اس کو دیکھیں گے تو وہ اتنا بدنما لگے گا کیونکہ لوگوں نے اس پہ شاپر پھینکے ہوں گے، خالی بوتلیں پھینکی ہوں گی، جوس کے ڈبے پھینکے ہوں گے۔ تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے، عموماً تمام پارکس کے اندر کوڑا دان یعنی ڈسٹ بنز ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے نہ ہوں تو آپ ایک شاپر ایکسٹرا لے لیں اور وہ تمام چیزیں اس میں رکھتے رہیں، اور جب جانے لگیں تو اٹھا کے اس کو کسی کوڑا دان میں پھینک دیں۔ اب مثلا میں پچھلے دنوں اسلام آباد گیا تو فیصل مسجد کے باہر بہت سارا گند کوریڈورز کے اوپر، یعنی ان کے جو فٹ پاتھ تھے اس کے اوپر گرا ہوا تھا۔ پھر ایک وہاں پارک میں گیا تو پارک میں ہمارا یہ خیال ہے کہ اسلام آباد کے اندر ریلیٹیولی پڑھے لکھے لوگ ہیں اور سمجھدار لوگ ہیں، لیکن وہ پارک بہت گندے تھے۔ اسی طرح باقی شہروں کا بھی یہ حال ہے۔ تو یہ ایک سمپل سی بات ہے، اور یہ بات ہم خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں اور اپنے سارے متعلقین کو بتائیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ دیکھیں وہ ایک سمپل سی بات ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جب بھی ہم سائیکل پر، موٹر سائیکل پر یا کار پہ جا رہے ہیں اور گاڑی کے اندر ہم نے کوئی کھانے کی چیز استعمال کی ہے، تو اکثر یہ مثلا موٹر وے پہ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ بڑی قیمتی کروڑ روپے کی گاڑی جا رہی ہوگی تو اچانک اس کا شیشہ نیچے ہوگا اور وہاں سے شاپر اور جو خالی بیگ ہیں وہ سڑک پہ پھینک دیں گے۔ تو ظاہر ہے اس میں بیٹھنے والا ایک امیر آدمی ہے، ایک آدمی ہے جس کی معاشرے میں کوئی مقام ہے، لیکن اس کو اتنا نہیں پتا کہ اس کو سڑک پہ نہیں پھینکنا ہوتا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اب سائیکل پہ، موٹر سائیکل پہ، کہیں بھی کوئی بھی چھوٹی سی چیز بھی ہے تو آپ گاڑی کے اندر ایک شاپر رکھ کے اس کو ڈسٹ بن بنا لیں اور آپ اس کے اندر چیزیں ڈالتے رہیے اور اس کو سڑک پر بالکل نہ پھینکیے۔ 2 باتیں۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ ہم سب اس بات کا عہد کریں کہ ہمارے گھر کے سامنے کی جو جگہ ہے وہ گندی نہیں ہوگی، یعنی جو گھر سے باہر، یعنی جہاں آپ کا دروازہ کھلتا ہے وہ گھر کے سامنے، کیونکہ عموماً آپ دیکھیے ہم اپنا کوڑا کرکٹ گھر کے باہر پھینک دیتے ہیں اور پھر ادھر ادھر سے بھی کوڑا کرکٹ وہاں آ جاتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے گھر کے سامنے والی جگہ کی ذمہ داری لے لیں اور اس جگہ پر کوئی نہ ہو اور ایک چھوٹا سا ڈرم یا کوئی چیز رکھ دیں اور تمام کوڑا کرکٹ اس پہ ڈالیں، تو آپ دیکھیں پوری، اور ہر بندہ اس بات کا خیال رکھے تو پوری کی پوری گلی صاف ہو سکتی ہے۔ 3 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات کیا تھی کہ کسی پبلک پلیس پر ہم نے کوڑا کرکٹ نہیں پھینکنا۔ دوسرا میں نے کہا تھا کہ چلتی ہوئی سواری میں سے باہر نہیں پھینکنا۔ تیسرا میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اپنے گھر کے سامنے کی جگہ جو ہے اس کو ہم نے صاف رکھنا ہے۔ اچھا، چوتھی اہم بات یہ ہے جس کا تعلق بہت بنیادی اخلاقیات سے ہے اور خاص طور پر ہمارے دین اسلام کی معاشرتی نظام کی بنیاد میں ایک پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہر اجنبی کو سلام میں پہل کرنا۔ یعنی ہم سڑک پہ جا رہے ہیں، سامنے سے کوئی بھی ہمارا دوست آ رہا ہے جس کو ہم پہلے نہیں جانتے، تو ادب کے ساتھ اس کو السلام علیکم کہنا۔ اس سے بہت محبت بڑھتی ہے، اس سے ایک پازیٹیو انرجی جنریٹ ہوتی ہے۔ آپ آنے والے شخص کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں، آگے سے وہ آپ کو سلامتی کی دعا دیتا ہے، تو ایک پازیٹیو انرجی جنریٹ ہوتی ہے اور آپس میں ایک محبت کا رشتہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو سلام میں پہل کرنا اور ہر اجنبی کو سلام کرنا، یہ معاشرے میں محبت کی فضا کو پھیلانے کا باعث بنتا ہے۔ آپ اپنے دفتر میں آئے ہیں، آتے ہی آپ نے سب کو، جس نے دروازہ کھولا آپ نے اس کو بھی سلام کیا، جو اندر صفائی کر رہے تھے آپ نے ان کو بھی، بھائی صاحب کو سلام کیا، جو اور ملازم تھے ان کو بھی سلام کیا، اپنے سے سینئرز کو بھی سلام کیا، اور اسی طرح سڑک پہ جاتے ہوئے آپ سودا خریدنے گئے، جو بھی ملا آپ نے دکاندار کو بھی سلام کیا، سب کو سلام کیا۔ تو پورے معاشرے کے اندر ایک محبت کی فضا کریٹ ہو جاتی ہے، اور جس کو آپ سلام کرتے ہیں اس کی ہمدردیاں، اس کا پیار آپ کی طرف ہو جاتا ہے۔ یہ چوتھی بات۔ اور 5ویں بات ذرا مشکل ہے، مگر اگر ہو جائے تو کمال ہو جائے گا، کہ راہ چلتے یا کسی بھی کام کی جگہ پر یا گھر میں اگر کسی سے کوئی تنازع ہو جائے تو ہم غصہ نہیں کریں گے، بلکہ جو پرابلم ہے اس پرابلم کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا موٹر سائیکل کسی اور کے موٹر سائیکل پہ لگ گیا تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اتر کے اس کو گالیاں بکنا شروع کر دیں یا اس کو تھپڑ مارنا شروع کر دیں یا برا بھلا کہنا شروع کر دیں، اور ایک یہ ہے کہ جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے۔ یہ ذرا مشکل ہے، لیکن اگر ہم اس کو قابو کر لیں تو ایک بہت زبردست امن، امان اور محبت کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ تو یہ میرا خیال تھا
میں نے اصل میں آج میں ملک سے باہر گیا تھا، تو وہاں ایک جگہ ایک سیمینار میں نے کچھ باتیں کی تھیں، وہ آج میں نے اپلوڈ کی. تو کسی دوست نے یہ کہا کہ ان کو آپ بریک ڈاؤن کر کے نا 4-5 سمپل باتیں دوستوں کو بتائیں، اور ان سب سے ریکویسٹ کریں کہ آپ مہربانی کر کے آج ہی 10 اور بندوں کو یہ 5 باتیں بتائیں، کم از کم 10، اور ان سے یہ ریکویسٹ کریں کہ آگے 10 اور کو یہ باتیں بتائیں. یہ باتیں اس طرح ہم پھیلنا شروع ہو جائیں تو یہ تحریک کی طرح پھیل سکتی ہیں. پہلی بات یہ تھی کہ پبلک پلیس کے اوپر کوڑا نہ پھینکیے. دوسرا میں نے آپ کو کہا تھا کہ چلتی سواری سے کوڑا مت پھینکیے. تیسرا میں نے کہا تھا کہ اپنے گھر کے سامنے کی جگہ کو صاف رکھیے. چوتھا میں نے یہ کہا تھا کہ سلام میں پہل کیجیے. اور پانچواں میں نے کہا تھا کہ جب بھی کسی سے کوئی تنازع ہو تو غصہ کرنے کی بجائے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. ہمیں اللہ عمل کی توفیق دے.